بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، جامعہ دارالعلوم کراچی آج کل بہت زیادہ تنقید کے زد میں ہے کہ جامعہ دارالعلوم کراچی کے طالب علم وہ میز اور کرسیوں پر کھانا کھاتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں جب شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کیا جواب دیا، آپ لوگوں کے ساتھ جامعہ دارالعلوم کراچی کے دارالافتاء کا فتویٰ بھی شیئر کرتے ہیں کہ اس میں دارالعلوم کراچی کے دارالافتاء کی مفتیان حضرات نے ان کو کیا جواب دیا ہے۔ محترم سامعین، آپ لوگ ساتھ ساتھ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ پوچھتے ہیں کہ محترم جناب حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دور حاضر کے نئے مسائل کے حل کے لیے جامعہ دارالعلوم کراچی اور اس کے مشائخ کرام کی مساعی کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کوششوں کو قبول فرما کر اپنی رضا کا ذریعہ بنائے اور آپ حضرات کا سایہ ہم پر تادیر قائم فرمائے۔ گزارش یہ ہے کہ دارالعلوم کراچی میں جو ٹیبلوں پر کھانے کی ترتیب ہوتی ہے اس کے بارے میں اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے، اور خود بندہ کو بھی اس مسئلے پر شرح صدر نہیں ہوتا، کیونکہ اب تک جو علم میں تھا اس کے مطابق تو زمین پر بیٹھ کر کھانا سنت بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق آکل کما یاکل العبد سے مطابقت رکھتا ہے۔ ایسے میں اس افضل کو چھوڑ کر دوسرے طریقے کو اختیار کرنے کی حکمت کیا ہے؟ اگر یہ بات ذرا وضاحت کے ساتھ سامنے آ جائے تو تسلی اور اطمینان کا باعث ہوگا۔ محترم سامعین، جامعہ دارالعلوم کراچی کے مفتیان حضرات جواب میں لکھتے ہیں کہ میز یا ٹیبل پر کھانا فی نفسہ ہی جائز ہے، شرعاً ممنوع نہیں ہے۔ اس طرح ٹیبل وغیرہ پر کھانا خلاف سنت بھی نہیں ہے، کیونکہ خلاف سنت اس عمل کو کہا جاتا ہے جو خلاف سنت ہونے کے بنا پر قابل نکیر ہو، اور اس معنی میں خلاف سنت اس عمل کو کہا جائے گا جو سنن مؤکدہ کے ترک پر مشتمل ہو، یعنی وہ افعال جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے طور پر کیے ہیں اور ان پر مواظبت فرمائی ہے، ان کو چھوڑ کر ان کے خلاف کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرنا منکر ہے، لہٰذا وہ خلاف سنت کہلائے گا۔ لیکن سنن غیر مؤکدہ جو اگر عبادات سے تعلق ہو تو نفل کہلاتی ہے، اور عادات سے متعلق ہو تو سنن عادیہ یا سنن زوائد کہلاتی ہے، یعنی وہ افعال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے طور پر نہیں بلکہ عادتاً کیے ہیں، تو ایسی سنتوں پر بنیت اتباع عمل کرنا بے شک باعث ثواب ہے، لیکن ان کا ترک شرعاً موجب کراہت اور قابل ملامت نہیں ہے۔ اس لیے ان کے بجائے اگر کوئی اور مباح طریقہ اختیار کیا جائے تو وہ خلاف سنت نہیں کہلائے گا۔ اور دسترخوان بچا کر کھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنن عادیہ میں سے ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خواہ زمین سے اونچی تپائی وغیرہ پر رکھ کر کھانا نہیں کھایا، نہ ہی کبھی چھوٹی چھوٹی رکابیوں میں کھایا، اور نہ ہی آپ کے لیے کبھی چپاتی پکائی گئی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز پر رکھ کر کھانا کھاتے تھے؟ انہوں نے فرمایا دسترخوان پر۔ اس لیے اگرچہ یہی طریقہ یعنی دسترخوان بچا کر زمین پر بیٹھ کر کھانا سنت کے قریب افضل اور باعث برکت اور سعادت ہے، اور عام حالات میں بلا حاجت اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی وجہ سے اس طریقے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا مباح طریقہ اختیار کر لیا جائے تو اس کو بھی ناجائز یا مکروہ نہیں کہا جائے گا۔ چنانچہ میز کرسی پر کھانے کا جو طریقہ اب رائج ہے یہ بھی مکروہ نہیں ہے۔ واضح رہے کہ مذکورہ حدیث میں دسترخوان پر کھانے کے معمول کو بیان کرنے کے ساتھ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خوان یعنی زمین سے اونچی تپائی وغیرہ پر کھانا نہیں کھایا۔ شرح حدیث نے اس کی 3 وجوہ ذکر فرمائی ہے۔ نمبر 1، اصل وجہ تو یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کئی مصلحتوں اور حکمتوں کے پیش نظر زہد اور قناعت اور سادگی والی زندگی کو اختیار فرمایا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے استعمال نہیں فرمایا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ خوان یعنی زمین سے اونچی تپائی وغیرہ استعمال کرنے کا منشا بسا اوقات تکبر ہوتا ہے، تاکہ کھانا اونچا کر لیا جائے اور بار بار زیادہ سر جھکانا نہ پڑے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے معاملے میں بھی تواضع اور عبدیت کا خصوصی اہتمام فرمایا ہے، اس لیے آپ نے اپنے حیات مبارکہ میں اس کے استعمال سے گریز فرمایا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں عربوں میں یہ خوان مروج نہیں تھا، اور ظاہر ہے کہ جب رواج نہیں تھا تو وہاں بآسانی دستیاب بھی نہیں ہوتا تھا، خصوصاً اس لیے کہ خوان پیتل وغیرہ سے بنایا جاتا تھا اور اتنا بھاری ہوتا تھا کہ اسے 2 آدمی مل کر ہی اٹھا سکتے تھے، جیسا کہ اس فتوے کے آخر میں عبارت نمبر 6 میں عمدۃ القاری کے حوالے سے آئے گا۔ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں جب کہ اس کا رواج ہی نہیں تھا تو اس کا حاصل کرنا بھی آسان نہ ہوگا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے استعمال نہیں فرمایا۔ لیکن مذکورہ حدیث کی وجہ سے یہ نہیں کہا جا سکتا چونکہ آپ صلی اللہ علیہ
وسلم نے اسے استعمال نہیں فرمایا، اس لیے اب اس پر کھانا کھانا ناجائز یا خلاف سنت ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی چیز کو استعمال نہ کرنا اس کے حرام یا مکروہ ہونے کی دلیل نہیں، جبکہ کوئی دلیل شرعی منع کی موجود نہ ہو۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی رکابیاں استعمال نہیں فرمائی یا چپاتی تناول نہیں فرمائی، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے مذکورہ روایت میں ہے، مگر رکابی اور چپاتی کے استعمال کو ممنوع یا خلاف سنت نہیں کہا جا سکتا۔ لہٰذا اگر کسی وجہ سے کھانے کے لیے زمین پر دسترخوان بچانے کے بجائے کھانا میز یا ٹیبل پر رکھ کر کھا لیا جائے تو وہ نہ ممنوع ہے نہ مکروہ ہے، اور اسے خلاف سنت بھی نہیں کہہ سکتے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ مذکورہ بالا حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اس خوان کا استعمال ثابت ہے۔ چنانچہ ابن ماجہ کی روایت میں ہے، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس آتے تھے، اسحاق کی روایت میں ہے، اور ان کا روٹیاں پکانے والا کھڑا ہوتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ایک دن فرمایا، کھاؤ، مجھے نہیں معلوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی باریک چپاتی اپنی آنکھ سے دیکھی ہو یا سالم بنی ہوئی بکری دیکھی ہو، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالی سے جا ملے۔ اس حدیث سے خود حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خوان کا اور ان چیزوں یعنی باریک چپاتی اور مسلم بنی ہوئی بکری کا استعمال ثابت ہو رہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر میں کبھی استعمال نہیں فرمائے۔ محترم سامعین، آپ لوگ اسکرین پر دلائل دیکھ بھی سکتے ہیں، اگر تمام کے تمام پڑھے جائیں تو وقت بھی زیادہ لگے گا، اس لیے آپ لوگ خود اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خوان کو استعمال نہ کرنا اس کے ممنوع یا مکروہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، ورنہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سفر اور حضر کے خادم اور ساتھ رہنے والے تھے، اور حضرت جابر بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہرگز اس کو استعمال نہ فرماتے۔ اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی آپ عبارت دیکھ لیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کا حاصل یہ ہے کہ اگرچہ دسترخوان پر کھانا زیادہ بہتر ہے، لیکن اس کے باوجود مائدہ وغیرہ پر کھانے کو مکروہ تحریمی یا تنزیہی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اس کی ممانعت کہیں ثابت نہیں ہے۔ البتہ اتنی بات ہے کہ اس کا استعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شروع ہوا ہے، لیکن ہر نئی ایجاد شدہ چیز ممنوع نہیں ہوتی، بلکہ ایسی بدعت ممنوع ہے جو سنت کے مقابلے میں ہو اور کسی حکم شرعی کو اس کے علت کے باقی رہتے ہوئے ختم کر دیں۔ اور مائدہ وغیرہ پر کھانے میں صرف اتنا ہی ہوتا ہے کہ کھانے کو زمین سے اونچا کر لیا جاتا ہے تاکہ کھانے میں سہولت رہے، لہٰذا اس طرح کے مائدہ کا استعمال اگر تکبر کی نیت سے نہ ہو تو مباح ہے۔ محترم سامعین، نیچے لکھا ہے کہ مائدہ اگرچہ دسترخوان کو کہتے ہیں، لیکن یہاں بظاہر اس سے مراد خوان ہی ہے، کیونکہ آگے اسی عبارت میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مائدہ کے استعمال کی وجہ جواز کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مائدہ کے استعمال کا مقصد کھانا اونچا کر کے کھانے میں سہولت حاصل کرنا ہے، اور ظاہر ہے یہ مقصد خوان میں پایا جاتا ہے، دسترخوان میں نہیں۔ محترم سامعین، لہٰذا اگر کسی وجہ سے میز یا ٹیبل وغیرہ پر کھانا پڑے اور تکبر اور تفاخر مقصود نہ ہو، محض کھانے کے انتظام میں سہولت کی نیت سے اسے استعمال کیا جائے تو اس کو گناہ یا خلاف سنت نہیں کہا جا سکتا، اور نہ ہی میز وغیرہ پر کھانے والے کو تنقید کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ جو امر شرعن غیر منکر ہو اس پر نکیر کرنا خود منکر ہے۔ جامعہ دارالعلوم کراچی میں ٹیبل پر کھانے کی ترتیب اس لیے بنائی گئی ہے کہ اتنی کثیر تعداد میں طلبہ کے لیے فرش پر کھانے کا انتظام کرنا، دریا اور چاندنیاں بچانا، پھر ان پر دسترخوان بچانا، پھر انہیں صاف رکھنے میں وقف مال کا خرچ بہت زیادہ تھا اور عملی طور پر بہت سی مشکلات کا سامنا تھا، اس لیے کام میں سہولت کے خاطر مذکورہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ یہاں اس بات کی بھی وضاحت مناسب ہے کہ میز یا ٹیبل پر کھانے کے بارے میں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ غیروں کا طریقہ ہے اور اس میں کفار اور فساق کے ساتھ تشبیہ پایا جاتا ہے، لیکن یہ بات اس وقت تو درست تھی جب کھانے کے لیے میز وغیرہ کا استعمال یہود و نصارہ کے ساتھ مخصوص تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اکابر کے فتاوی میں میز وغیرہ پر کھانے کو تشبیہ کی وجہ سے ممنوع لکھا ہے، لیکن اب ہمارے زمانے میں اس کا رواج مسلمانوں میں بھی اس قدر عام ہو گیا ہے کہ اب یہ کسی قوم یا مذہب کے ساتھ مخصوص نہیں رہا، اس لیے اب اس کو تشبیہ کی وجہ سے بھی ممنوع نہیں کہہ سکتے، بالخصوص جب میز وغیرہ کے استعمال میں غیروں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا مقصود بھی نہ ہو۔ محترم سامعین، اس سے متعلق فقہا اور محدثین کی کچھ عبارتیں ہیں، آپ لوگ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور آخر میں جا کر تمام مفتیان حضرات کے خصوصاً مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا مہر بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ تو چونکہ یہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ تنقید کر رہے تھے لوگ جامعہ دارالعلوم کراچی پر کہ یہ طالب علم پڑھنے کے لیے آئے ہیں، کل یہ عالم بن کر ہماری ہی رہنمائی کریں گے، تو اگر اس کو سنت کا خیال نہیں ہے اور یہ ٹیبل اور کرسیوں پر کھانا کھاتے ہیں تو پھر یہ لوگ
لوگوں کی کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ تو جامعہ دارالعلوم کراچی کا جواب میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا۔ اب اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان لوگوں تک پہنچ جائے جنہوں نے اس پر تنقید کیا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے ان مدارس کی حفاظت فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے کابرین کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم اور دائم رکھے۔ اللہ سبحانہ وتعالی مفتی تقی عثمانی صاحب کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم اور دائم رکھے۔ اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا